حضور کا دنیا میں تشریف لانا، یہ ہمارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا سب سے بڑا احسان ہے۔ دیکھیے، ہم اللہ کی طرف سے یہ ہم پر بہت بڑی مہربانی ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایسے گھرانوں میں پیدا کیا جنہیں اللہ نے ایمان کی دولت سے مشرف فرمایا۔ اس میں تھوڑا سا غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم جو کسی مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے، یہ تو محض اللہ کا فضل ہے، فضل ربانی ہے، اور تو کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن تعجب یہ ہے کہ مسلم گھرانے میں پیدا ہو کر بھی ہم اسلام سے بے خبر رہے، یعنی پیدا مسلمانوں کے ہاں ہوئے، لیکن بیسکس آف اسلام جو ایک بنیادی چیز ہے، جیسے ایمان کی صفتیں جو آپ نے مشہور سنی ہوں گی، ایمان مجمل ہے، ایمان مفصل ہے، تو یہ چیزیں بھی اگر کسی کے علم میں نہ ہوں، اسے یہ 6 کلمات نہ آتے ہوں، 6 کلمے جو ہیں، اور اسے نماز پڑھنا نہ آتی ہو، رکوع و سجود نہ پتہ ہو، نماز کی رکعتیں نہ پتہ ہو، تو پھر یہ بڑے ہی افسوس کی بات ہے۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم تو اتنا کچھ برداشت کر گئے، جیسے احد کے دن جو حضور کے دندان مبارک شہید ہوئے، خون مبارک بہہ رہا تھا، لیکن عرض کیا گیا کہ بد دعا ہی فرما دیں۔ حضور نے فرمایا، ہاتھ اٹھا کر اللہ کی بارگاہ میں یہ عرض کی، اللہم اہد ہؤلاء، یا اللہ یہ ان لوگوں کو ہدایت عطا فرما دیں، اے اللہ میری اس قوم کو ہدایت نصیب فرما دیں، ان کو پتہ نہیں ہے کہ میں کون ہوں۔ طائف والوں کے لیے بھی حضور نے کوئی بد دعا نہیں فرمائی۔ حال تو یہ تھا کہ حضور کے جسم اطہر سے خون بہہ رہا تھا، جس خون کا ایک قطرہ پوری کائنات سے افضل ہے، وہ خون جسم اطہر سے بہہ رہا تھا، پائے اقدس خون سے بھر گئے تھے۔ وہ لونڈے پھر اٹھا کر حضور کو کھڑا کر کے پھر پتھر مارتے تھے، لیکن حضور نے اس دوران بھی ان کے لیے بد دعا نہیں کی۔ یہ حضور کی مہربانی ہے، نرم دلی ہے۔ آج وہی طائف کے بازار ہیں، دیکھ لیجئے، وہاں سارے حضور کے غلام بیٹھے ہیں۔ تو حضور نے تو لمحہ بلمحہ رحمت کی، شفقت کی امت پر، لیکن امت کی اٹیچمنٹ دیکھ لیجئے کیسی ہے۔ یہ ہمیں خود غور کرنا چاہیے۔ بڑے افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم جو اقوام عالم کا قبلہ سیدھا کرنے والے تھے، ظاہر ہے کہ مسلمان اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام نافذ کرنے والے لوگ ہیں، اللہ کی زمین پر اللہ کے رسول کی بات کرنے والے لوگ ہیں، تو جنہوں نے پوری اقوام عالم کو اپنے پیچھے لگانا تھا، ان کا حال یہ ہے کہ آج وہ مغلوب ہیں۔ مغلوب تو چلیں جہاں ہیں وہاں تو ہیں ہی، لیکن تقدیر کے قاضی کا یہ فتویٰ ہے ازل سے، ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات۔ ایک کمینہ شخص اٹھتا ہے اور اٹھ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر کوئی نازیبہ بات کہتا ہے، ساری امت مسلمہ آرام سے بیٹھی رہتی ہے۔ اب اٹھا ناروے سے، اس نے قرآن کی بے حرمتی کی۔ یہ تو اللہ کی مہربانی ہے، اللہ کا فضل ہے، اور اس کا یہ احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے ایک مرد مجاہد کو توفیق دی کہ اس نے آگے بڑھ کر اس خبیث کو، چلیں جو وہ کر سکا، جو وہ چاہتا تھا وہ تو نہیں کر سکا، لیکن اس نے کچھ تو ریزسٹ تو کیا نا، اس نے بتایا تو ہے نا کہ تم، اگرچہ یہ تمہارا مرکز ہے، یورپ یہ ہب ہے مطلب سارا ان کا، اس کے باوجود وہاں سے اٹھ کر مزاحمت کرنا اور ریزسٹ کر کے یہ ثابت کرنا، یہ اللہ کے فضل سے ہے۔